آج کے شو میں گلبشن معاملے پر عالمی عدالت انصاف کے عبوری فیصلے کی گونج. Unfortunately, the court was not provided with the substantive material which was given to India on the 23rd of January 2017. کیا پاکستان نے گلبشن کو کاؤنسلر رسائی نہ دے کر اپنا مضبوط کیس کمزور کیا؟ عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود کیا گلبشن کو پھانسی دی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. انتہائی اہم معاملہ گلبشن یادو کا. ابھی کچھ دیر قبل عمران خان صاحب نے تیر برسائے موجودہ حکومت کی پالیسی کے اوپر. گلبشن یادو کو لے کر انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایسٹس جو بیرون ملک ہیں کہا کہ جے آئی ٹی اس کی تحقیقات کرے. پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے, وہ اپنے اس پر تیر برسا رہی ہے. موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی پر بالخصوص اس پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے. قانون دان اپنا مختلف موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے. میں ایک امپورٹنٹ حوالہ یہاں دیتا چلوں کیونکہ 99 کا کیس جسے پاکستانی ایک آؤٹ گرا تھا, اور جب آئی سی جے کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے جورسڈکشن کو بھارت نے چیلنج کیا تو 14-2 سے یعنی 14 ججز نے بھارت کے حق میں فیصلہ دیا, 2 ججز نے بھارت کے خلاف فیصلہ دیا. اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس پس منظر یا پریسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, 1999 کے پریسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آئی سی جے پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آئی سی جے نے امتیازی سلوک برتا ہے. کیا پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا ہے؟ ایک سوال. اس کے بعد عالمی دباؤ یا قومی سلامتی, کیا ہم عالمی دباؤ کے پریشر میں آ کر اس پھانسی کو روکیں گے یا ہم اس پھانسی کو کر سکتے ہیں ابھی بھی اور قومی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو گلبشن یادو کو ہینگ کر دیں گے؟ اور پھر ایک اور اہم سوال کہ ہماری حکمت عملی کیا کمزور تھی جو بدترین مثالیں دی جا رہی ہیں لائرز کی طرف سے, جو جس طرح پلی کیا گیا, جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا, تو یہ کمزور حکمت عملی تھی, اور اگر تھی تو کیا یہ جان بوجھ کر کمزور حکمت عملی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب میں یہ تمام فیکٹرز, یہ تمام پوائنٹس, یہ تمام حقائق ہم بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جانیں گے, ان کی تہ تک پہنچیں گے. میرے ساتھ رہے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات گلبشن یادو کیس کے حوالے سے. اپوزیشن تو بہت سوالات اٹھا رہی ہے, تنقید کر رہی ہے, تحفظات, اعتراضات بہت سن رہے ہیں. حکومت کیا سوچ ہے یہ بھی جانتے ہیں, اور اس کے ساتھ قانون دان کیا سوچ رہے ہیں, تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں. پروگرام میں آج میں نے جس طرح کہا کہ ہم حقائق تک جانے کی کوشش کریں گے, اس کیس کے اہم ترین مرحلے, ان میں کس طرح سے پاکستان کی اسٹریٹجی رہی, کیا کوئی لوپ ہولز تھے یا نہیں تھے. میرے ساتھ جان تقزی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما موجود ہیں اسلام آباد سے, طارق پیرزادہ صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کچھ ہی دن قبل پروگرام میں ساتھ تھے. تو تجزیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جاتے ہیں ادھر آئی سی جے میں اور ہیئرنگ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ نقصان ہوگا ہمارے لیے, ہماری اسٹریٹجی غلط ہوگی. طارق صاحب کا بہت شکریہ. بیرسٹر مسرور صاحب سینئر ماہر قانون ہے, قومی وطن پارٹی کے بھی سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. تینوں کا بہت شکریہ جوائن کیا. میرے خیال سے پہلے مسرور صاحب کی طرف جاتے ہوئے, کیونکہ قانونی مشورہ ان سے لیں. مسرور صاحب, کیا کہتا ہے قانون, انٹرنیشنل لا, کیا ہم نے آئی سی جے نے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا یا ہم نے ہی غلط کیس پلی کیا وہاں جا کر اور ہمارے ساتھ یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں سٹے مل گیا, وہاں سے انڈیا کو سٹے مل گیا؟ مسرور صاحب. دیکھیں سیفان, یہ جو عالمی عدالت انصاف کا کلبھوشن یادو کے کیس میں جو فیصلہ آیا ہے, اگر اس فیصلے کو عالمی قوانین کی کسوٹی پہ پرکھا جائے تو اس کی مجھے تو کوئی اہمیت نظر نہیں آتی, کیونکہ 2 ہی سورسز ہوتے ہیں یا 2 ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے. یا وہ قانون ہوتا ہے, اسٹیچوٹ ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں وہ کنونشن ہوتا ہے, اور یا وہ کیس لا ہوتا ہے. اگر کنونشن دیکھ لیں, جن قوانین اور جن کنونشنز کے انڈر یہ عالمی عدالت انصاف کا اپنا قیام ہوا, انہی کو اگر پڑھ لیا جائے, اسی میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب تک 2 خود مختار ریاستیں خود کوئی مسئلے پہ کنسنٹ نہیں دیتی کہ عالمی عدالت انصاف اس میں انٹرفیئر کرے, اس میں فیصلہ کرے, تب تک عالمی عدالت انصاف اس میں کوئی فیصلہ صادر نہیں فرما سکتی. دوسری بات کیس لا پہ آ جاتی ہے, جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بالکل صحیح بات کہی کہ 1999 کا جو کیس ہے اس سے زیادہ سٹرائکنگ سملیرٹی کا کیس اور کوئی پیش ہو نہیں سکتا. صرف اس میں پارٹیوں کے نام بھی وہی ہیں, صرف ان کی جو ترتیب ہے وہ بدلی ہے. وہ پاکستان بنام ہندوستان تھا, یہ والا کیس جو ہے وہ ہندوستان بنام پاکستان ہے. ایشو وہی ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہے, اس میں پاکستان کا ایک جہاز مار گرایا گیا تھا,
बिफोर कि वो फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं, इंडिया ने प्ली उठाई, खुद प्ली उठाई कि आपके अपने कवानीन के मुताबिक, आलमी अदालत इंसाफ के कवानीन के मुताबिक उसको जुरिस्डिक्शन, उसको इख्तियार समात हासिल नहीं है। अब उसके बाद जब इंडिया खुद 2017 में जाता है तो ये कैसे हो सकता है कि 1999 में अगर एक कोर्ट को इदारे इख्तियार ना हो और वो 2017 में इख्तियार उसको मिल जाए। बात आ जाती है दूसरी कौंसलर एक्सेस की, तो कौंसलर एक्सेस के भी कुछ प्रीरेक्विजिट्स है, जो इसका इंटरनेशनल कन्वेंशन है कौंसलर एक्सेस का, उसमें देखिए 3-4 कंडीशंस है। या तो कुलभूषण यादव वीजा लेके पाकिस्तान सैरो सयाहत के घर से आया होता, या यहाँ पे कोई अपना कोई बिजनेस के लिए आया होता, या अगर रेफ्यूजी भी होता तो उसको भी फिर पनागुजीन का स्टेटस होता, उसके राइट्स होते हैं। और या इवन अगर वो सर्विंग लेफ्टिनेंट कमांडर है और वर्दी में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाता है, तो तब भी अगर वो कैप्चर होता तो प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस लेने के लिए भी जरूरी है कि हिंदुस्तान पहले जंग डिक्लेयर करे पाकिस्तान पर, उसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करनी पड़ती, तब उसको ये पीओडब्ल्यू के इख्तियारात। तो ये तो कानूनी मसले, लेकिन सर मैं तो वो किसी भी पिजन होल में। मसरूर साहब, अभी कुछ देर कबल इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे, वो कहते हैं अगर हमारी जगह भारत होता तो भारत आईसीजे वगैरह किसी को इस पर मलूज़े खातिर ना लाता, वो लटका चुका होता कुलभूषण यादव को, मौका ही नहीं देता आईसीजे में जाने तक बात का। नहीं देखिए, तो कहते हैं हमारी जो पॉलिसी एग्रेसिव नहीं थी। खान साहब, मसरूर साहब जी, नहीं, इमरान खान साहब तो देखिए इलेक्शन कमीशन को, अपनी डोमेस्टिक अदालतों को नहीं मानते, आलमी अदालत इंसाफ की क्या बात वो करेंगे। वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी किन किन इल्काबात से आवाजें देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अगर उनके फेवर में जा रहा है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको, लेकिन अभी आपने खुद कहा ना सर कि इस कोर्ट को, इंटरनेशनल कोर्ट के जो फैसला है इसको हम लीगली बाइंडिंग ना समझें। आपने अभी खुद कहा कि इसका फैसला इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक है, लेकिन पाकिस्तान पर बाइंडिंग नहीं है। एग्जैक्टली, तो फिर इसकी अहमियत नहीं है, इसका मतलब इस फैसले। अब मैं बता जी, अब अहमियत बिल्कुल नहीं है इसमें। देखे ना, एक तो ये लफ्ज अदालत जो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये से भी बड़ा गलत तासुर जा रहा है। ये उस तरह की अदालत नहीं है जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, या इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड है। जो डोमेस्टिक अदालतें वो ज्यादा ताकत होती है, उनके पास इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म होता है। ये ज्यादा से ज्यादा एक सालिसी काउंसिल समझ ले कि मेरा और जान जगजई साहब का कोई मसला है, हम खुद आ जाते हैं सैफान आपके पास कि भाई हमारा ये मसला हल कर दो, हम दोनों आपको इख्तियार देते हैं। लेकिन सर ये मुझे बताएं कि ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस में चले जाएंगे, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वहां पे सर, तो यही तो खान साहब कह रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, और इसको तो अहमियत दिए बगैर इसको लटका देना चाहिए था, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला है, ये तो दहशतगर्दी का खतरा था पूरे मुल्क के लिए। मसरूर साहब जी, उसका बिल्कुल एक तरीक़ेकार होता है, रेड वारंट इशू होता है। इवन जो आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल होते हैं, जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता हैं, उनका भी एक तरीक़ेकार है। सजा होने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती है और फिर आर्मी चीफ उनके रेड वारंट इशू करते हैं। और अभी रिसेंटली आप देखें, कल परसों पेशावर में कुछ लोगों को फांसी दी गई, और उसमें पाकिस्तान, और इसमें यह भी नहीं है कि इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ तो उसके साथ कोई बड़ी अनफेयर ट्रायल हो गई। हमारी जो पाकिस्तान की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, उसमें वो तमाम फैसिलिटीज उसको दी गई। अगर पाकिस्तान आर्मी का कुछ ट्राई होता उसको भी वही फैसिलिटीज। लेकिन जान चकजई साहब, सर सवाल आपसे ये है कि 90 मिनट नहीं 50 मिनट बोलते हैं वकील, वहां जाकर एक आपको एडहॉक जज जो भारत फैसिलिटी हासिल करता है वो हम लोग नहीं लेते जाकर। जान चकजई साहब, तो हम इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे भारत के ऊपर? आखिरकार हम केस हारने के लिए पूरी तरह तैयार होकर गए थे, या केस जीतने की कोई तैयारी की नहीं थी? वजह क्या थी जान चकजई साहब? पहली बात तो यह कि इस प्रोपोजिशन से मैं इत्फाक नहीं करता कि केस हम हार चुके हैं। अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं कि हम केस हार चुके हैं या हम फेल हो चुके हैं। पहली बात यह। दूसरी बात यह कि ये कोई लॉजिकल सवाल नहीं है कि जी अगर एक रिजनेबल केस जो है आप 90 मिनट की बजाय 50 में आप प्लीट कर सकते हैं तो आपने इसके लिए 2 घंटे लेने हैं। ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही नामाकूल सवाल है। अगर आपके फैक्ट्स हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपका केस है, उस पर आपको एतमाद है, तो आप 50 मिनट में भी दे सकते हैं, आप 40 में भी दे सकते हैं। लिहाजा इसकी कोई अहमियत नहीं। एडहॉक जज की बात बिल्कुल ये फैसिलिटी है, लेकिन ओरल हियरिंग जो है वो 1 हफ्ते के नोटिस पे हुई है। 3 दिन हमारे पास थे। सिर्फ एडहॉक जज को अपॉइंट करना मकसूद नहीं था, उसने स्टडी करना है, उसने केस बयान करना है। फिर ये केस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, ये एक इंटरिम मेजर है अभी तक। तो प्रेस सिर्फ ये है कि था वक्त सानी के हम डिसाइड करें ए
کہ جورسڈکشن اور دوسری بات کاؤنسلر ایکسیس آپ جو ہے ایکسیکیوشن کو ہولڈ کریں. اب یہ کیس ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے, تو اس 3 دن میں ایڈ ہاک جج کو اپوائنٹ کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ انڈیا کے لیے فیور تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی نامناسب جو ہے الزام ہے جو ہم ہر دفعہ اپنے گورنمنٹ کو اپنے ریاست پہ ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا بینیفٹ ہم کسی اور کو دیتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ اس کی جو آپ نے کہا کہ عمران خان کی بات, سر میں عمران خان کی بات پہ آتا ہوں. عمران خان کی پارٹی کا بھی کوئی نہیں ہے, لیکن میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کے اوپر اب یعنی پھر یہ بات کہنا کہ امتیازی سلوک ہوا ہے آئی سی جے نے 1999 کے اندر, یہ ایسا ہے. کل میرے ساتھ آپ کے ایک ایم این اے تھے منان صاحب, وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ملکوں کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز یا آئی سی جے ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے برتاؤ, یہ تو روایت ہے امتیازی سلوک برتنے کی. تو سر یہ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہی نہیں ہوا, تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ امتیازی سلوک ہو گیا ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ یہ غلط ہو گیا. وہ کہاں کھڑے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے ایک لا کا ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ 2 قسم کے جورسڈکشنز ہیں آئی سی جے کے. ایک کنٹینشس جورسڈکشن, جس کا مطلب یہ کہ 2 فریق جاتے ہیں اور 2 ولنگلی ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. یہاں پہ پاکستان نہیں ہے ولنگ پارٹنر, لہٰذا اس کی جورسڈکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا ہے ایڈوائزری جورسڈکشن, جس میں وہ ایڈوائز دیتا ہے جو بائنڈنگ نہیں ہے. لہٰذا یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. یہاں پہ پرے یہ ہے انڈیا کا, پرے یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے, پرے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے, آپ کی لیگل رائٹ نہیں ہے. پرے یہ ہے کہ ویانا کنونشن کے تحت جو یہ انڈین سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے, ان کو کاؤنسلر ایکسیس نہیں دیا گیا. اب ورس کیس میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہم 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ بھی کاؤنسلر ایکسیس دیتے ہیں, ورس کے سیناریو کی میں بات کر رہا ہوں, کیا آئی سی جے ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کو پھانسی نہیں لگانی ہے؟ اگر پاکستان کا ڈیو پروسیس اور کورٹس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمام آپشنز ہم نے ایگزاسٹ کیے, ڈیفنس, اپیل, کلیمنسی اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی جو ہے بچنا ناممکن ہو گیا ڈیو پروسیس کے بعد, دنیا کی کون سی طاقت ہمیں روکے گی؟ صحیح. تو مطلب اس کا مطلب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انٹرنیشنل یعنی ایڈوائزری اس کی جو جورسڈکشن ہے that is also not legally binding on us. تو طارق پیرزادہ صاحب ایک عبوری حکم کو لے کر پھر اتنا شور کیوں ہے؟ بالکل بائنڈنگ نہیں ہے, یہ تو کامن سینس ہے. یہ تو کل سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. عبوری حکم کو لے کر اتنا شور, اتنی گونج, طارق پیرزادہ صاحب why for that, کیوں ہو رہا ہے یہ, what is the reason for this all? میرے دونوں پینلسٹ جو ہیں, میرے دونوں پینلسٹ بڑے لائق لوگ ہیں اور میرے دوست ہیں اور بڑے کام کی باتیں کرتے ہیں, بڑا تجربہ ہے ان کا. لیکن چونکہ میں غیر جانبدار تجزیہ کار ہوں, لہذا میں اس حیثیت سے آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیں دنیا کے اندر آپ اس عدالت کے سامنے کبھی پیش نہیں ہوتے ہیں جس کی جورسڈکشن کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپ ویکیپیڈیا جیسی عام دستاویز اٹھا لیں انٹرنیٹ پر, اس کے دوسرے فقرے میں لکھا ہوا ہے کسی آرٹیکل 8 کا ذکر کہ جب تک 2 ملک اس عدالت کے سامنے پیش ہو کر اس کے اختیار سماعت کو تسلیم نہ کریں, اس کو اختیار سماعت نہیں ہے. ہمارے ملک کے پاگل حکمرانوں نے اس قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ان کے حق میں جا رہا تھا, اپنے آپ کو اس عدالت کے سامنے پیش کیا جہاں ہندوستان ہمیں لے کر گیا. دیکھیں ہندوستان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہندوستان کا بنیادی مقصد پاکستان کے متعلق اور کلبھوشن کے متعلق دنیا کو یہ بتانا تھا کہ کلبھوشن ایک معصوم آدمی ہے اور پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے جس نے بھارت کا ایک شہری پکڑ رکھا ہے. اب اگر ہم اس عدالت کے سامنے نہ جاتے, دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے, بات یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا جو 1971 سے ہمیں بھارت ایک دہشت گرد ریاست ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس میں وہ کامیاب ہو گیا ہے. وہ یہ کہنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عدالت نے کہا ہے کہ بظاہر اس کو کاؤنسلر ایکسیس بھی ملنی چاہیے, پاکستان کا موقف غلط ہے اور بظاہر پاکستان اس کو پھانسی بھی دے سکتا ہے, لہذا اس کے خلاف آپ کو سٹے آرڈر بھی دیتے ہیں یا سفارش کرتے ہیں. ایک بات بتاتے چلتا ہے, اگر آپ نے ایک دن پہلے آرگیو کیا سر ہوتا کیا, اگر ہم نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ طارق صاحب میں یہ ایلیبریٹ کرتے چلے نا سر, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا, اس کے امپلیکیشنز کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک کچھ نہیں ہونا تھا. فرض کیجئے کہ آپ کے خلاف یک طرفہ فیصلہ آتا تو آنے دیتے. ابھی چین کے خلاف دنیا کی آنکھیں بند ہیں. ابھی چین کے خلاف یک طرفہ فیصلہ آیا. کس مسئلے پر؟ جنوبی بحیرہ چین میں, ساؤتھ چائنا سی میں وہ جزائر جن کے اوپر 6 ملکوں نے کہا کہ ناجائز چین نے جزائر بنا لیے ہیں, مصنوعی جزیرے ہیں وہ, اس کے خلاف مقدمہ عدالت میں گیا. عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا
چین نے پہلے بھی کہا. اس کا مطلب طارق صاحب سر آپ کے نزدیک یہ مسئلہ صرف پروپوگنڈے کا ہے کہ انڈیا کو ایک پوائنٹ مل گیا ٹو پروپوگنڈا ٹو اس پر پروپوگیٹ نیگیٹو امیج آف پاکستان ٹیررزم کے حوالے سے؟ آپ بات کو گھٹا رہے ہیں سر یہ بات ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا یہ بات ہے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کی اس عالمی امیج کو کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہزاروں جانیں دے چکے ہیں, اس کو نقصان پہنچا ہے. یہ نقصان پہنچا ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بے بنیاد تھا. یہ ہم تاثر کی پرسیپشن کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے یہ جنگ ہاری ہے اور موجودہ حکومت بے شرم حکومت ہے. اس نواز شریف کو دیکھیں کہ مودی کو موقع ملا وہ کلبھوشن کو عالمی عدالت میں لے گیا, نواز شریف کو موقع ملا یہ اس کو یونائیٹڈ نیشن میں لے کر گیا. کا جواب آپ دونوں اپنے نادر میر صاحب بھی شامل کریں. بریگیڈیئر نادر میر صاحب سر آپ کی طرف آتے ہوئے یہ بتائیں ڈیفینس پوائنٹ آف ویو. سر میں ابھی طارق پیرزادہ صاحب آرگیو کر رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, ہمیں ادھر جانا ہی ہماری سب میں سنگین غلطی تھی. نادر میر صاحب کیا ہمیں جانا چاہیے تھا اور کیا اس فیصلے کی لیگل امپلیکیشنز ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی امیج پر کیا امپیکٹ ہے؟ نادر میر صاحب ہم نے پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کا اس پہ بیان دیا ہے جو PNRM.PK ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی لگا ہے, ٹی وی چینلز پہ بھی بولا ہے اور فیس بک اور باقی جو سارے طریقے ہیں, اور میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ایک ہی پالیسی ہے ہماری موومنٹ کی اس سبجیکٹ پہ. پہلی بات, پاکستان کے نیشنل سیکورٹی پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کا دخل نہیں ہے اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیز نو جورسڈکشن اوور پاکستان دیز میٹرز. تو ہمیں یہ ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے. ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر پہلے آپ نے یہ کہہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کچھ کہ جی پاکستان نے ریسنٹلی, اگر ہم چلے گئے تو اب نقصان کیا ہے؟ ابھی میں نے طارق پیرزادہ صاحب نے پوچھا, میں نے کہا بڑی ریپرکیشنز ہیں اس کی, کیا ہے اس کی؟ میری بات سن لیں. جی پہلی بات ہے کہ پہلے جانا نہیں چاہیے تھا, اور دوسری بات ہے کہ اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے کوئی ریمیڈیل میجرز یا اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے بات کلیئر سن لیں نا. پہلی بات ہے کہ آپ کو اپنی پالیسی کلیئر رکھنی چاہیے تھی کہ ہم تو ایکسپٹ نہیں کرتے. آپ کا یہ سٹانس تھا, کل بھی فورن آفس نے اس کے بعد یہی چیز دہرائی ہے. تو جب آپ کا یہ سٹانس ہے اور رہی صحیح سٹانس ہے, آپ اپنے سٹانس پہ قائم رہیے. پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, سنتے ہیں, 2-3 ضروری پوائنٹ ہے نقطے اس کے. دوسرا چلیں آپ کی آواز میں مسئلہ اس وقت ریکریکٹ کرتے ہیں. جان اچکزئی صاحب آپ مجھے بتائیں سر, طارق پیرزادہ صاحب میں ایک بات کروں گا. صفان مجھے کلیریفائی کرنے دیں پیرزادہ صاحب کے پوائنٹ. جی چار صاحب, جی جان صاحب پلیز کلیریفائی کرتے ہیں. جی صفان پہلی بات یہ کہ ہم کیوں گئے, 3 دلائل ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ریسپیکٹیبل ممبر ہیں, ہمیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس وقت بات ہونی چاہیے, اس وقت بات نہیں ہونی چاہیے جب ہمیں کیس پہ یقین نہ ہو, جب ہمارے پاس شواہد نہ ہو, جب ہمارا بیانیہ نہ ہو, اور ہمیں دنیا اور ہمیں دنیا آپ بھاگ گئے ہیں, آپ کا کیس کمزور ہے, آپ کا ڈیفنس نہیں ہے. لہٰذا ایک ریسپانسیبل نیشن کے طور پہ ہم دنیا کے ہر فورم پہ یہ کہیں گے کہ انڈیا فائنانس کر رہا ہے اور اس کو ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے. چوتھی آرگومنٹ یہ ہے, دلیل یہ ہے کہ ہمیں تاریخی موقع مل گیا ہے. 30 سال سے انڈیا کہہ رہا ہے کہ بائی لیٹرل ایشوز کو آپ انٹرنیشنلائز نہیں کر رہے ہیں. اب ہیومن رائٹس کی ایشو کو دیکھیں آواز اس طرح نہیں آئی. اس کو کیش کرنا ہے. ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں. آخری آرگومنٹ جی جان صاحب آخری آرگومنٹ یہ ہے کہ صفان آخری آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ریسپیکٹڈ جورسپروڈنس ہے دنیا کا, اگر آپ آئی سی جے میں بھی یہ کہنے جا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے جورسڈکشن کو نہیں مانتے ہیں, پھر بھی آپ نے جا کے انہیں کہنا ہے. لیکن اپیئر ہو کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی جورسڈکشن کو مان لیا ہے. 29 مارچ ڈکلیریشن بہت واضح ہے جس میں آپ کے سامنے ویب سائٹ پہ بھی ہے. اپیئر ہونا ضروری ہے, یہ آپ کہتے ہیں داخلی ایشوز اور نیشنل سیکیورٹی کو بالکل نہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا اگر آپ اجازت دیں, اور پیرزادہ صاحب سنیں اس بات کو. پیرزادہ صاحب میرے دوست ہیں, لیکن I take strong exception to the word پاگل حکمران. منتخب قیادت پاکستان کی, انہیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے محب وطنی کی, اور نہ اس طرح کے الفاظ مناسب ہیں کہ ہم کہیں. اختلاف رائے سب کا حق ہے.
बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद दिस कि इस पर अल्फाज मुनासिब होने चाहिए। आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर, और इस ब्रेक के बाद आके तारिक पीरज़ादा साहब, बैरिस्टर साहब और जान अफीज़ साहब, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और कानूनी एतबार से, सियासी एतबार से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बैरूनी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से इसके असरात क्या होंगे, इसको जांचेंगे, इसकी तह तक पहुंचेंगे। मेरे साथ रहिएगा, इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। यहाँ बहस हो रही है, इस पर ओपिनियन डिफरेंस होते हैं इस पर लोगों के। यकीनी तौर पर तनाज़ा है, अहम तरीन तनाज़ा है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से, पाकिस्तान के इमेज से उसका ताल्लुक है। कुलभूषण यादव केस में इंडिया को स्टे मिलना, इसका नुकसान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, लीगली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनल फोरम्स पर क्या हो सकता है, मैं इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ एक इंतहाई अहम बात अभी हुई है, क्योंकि यहां पर बहस इस बात पर हुई कि बिल्कुल आखिर में जो आर्गुमेंट्स जान अचकज़ई साहब ने दिए हैं और तारिक पीरज़ादा साहब ने इंटरनेशनल लॉज का हवाला दिया है, और वो कहते हैं हमें वहां पर हाजिर होना, उस अदालत में जाना। ये अटॉर्नी जनरल की कल की प्रेस रिलीज है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीसफुल हल चाहता है, इस वजह से अदालत में पेश हुआ। उसके साथ दूसरी अहम बात, अदालत का एहतराम करते हुए वहां पेश हुआ। ये बात है जो लीगली अटॉर्नी जनरल ऑफिस कहता है। तारिक पीरज़ादा साहब, आपकी राय अलग है इस बारे में, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है ये बताएं सर। ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस कहता है हम इसलिए पेश हुए कि हम पीसफुल हल चाहते हैं मसाइल का, हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जी, पहले तो मैं जरा उस अटॉर्नी जनरल की खबर ले लेता हूं। इस बेकार आदमी का जिसका नाम अख्तर औसाफ है, इसको अलिफ के नाम बे नहीं पता है इस इंटरनेशनल लॉ की और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इसका क्या ताल्लुक है? देखिए तारिक साहब, अगर वो प्रोग्राम में होते स्ट्रेटेजिक मसले, तो मैं आप देखिए उनका पब्लिक ऑफिस है, आप बिल्कुल उनको तनकीद करें, लेकिन उनकी जात के ऊपर क्योंकि हम डिफेम नहीं करना चाहते किसी को। हम अगर नहीं, जात नहीं जी बिल्कुल, हम उनके ऑफिस की बात कर रहे हैं। मैं अटॉर्नी जनरल कह रहा हूं जी। मैं देखें, बड़े गजब की बात है कि वो एक स्ट्रेटेजिक मसले के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं कि हम पुरअमन हल चाहते हैं। किसका? कुलभूषण यादव का। और यार, ये आदमी पागल हो गया। मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। कुलभूषण यादव ने 850 पाकिस्तानियों के खून में या वो शरीक है या उसकी आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है सर। वो उनकी आपने सही है, आप कह रहे हैं खबर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के बारे में आपका इल्म क्या कहता है? इंटरनेशनल कवानीन क्या थे? अगर ये नहीं तो क्या है इंटरनेशनल कवानीन? इस बारे में ये मुझे बताएं तारिक पीरज़ादा साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि दहशतगर्दी की जंग जब से शुरू हुई है, पहली तो बात है कि वियना कन्वेंशन में दहशतगर्दों को कवर ही नहीं करता। शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये भी इसकी तस्दीक करेंगे। खुद अदालत ने भी कहा कि वियना कन्वेंशन में दहशतगर्दों के मुतालिक कोई क्लैरिफिकेशन मौजूद नहीं है। उसके बावजूद उसने, अदालत ने यह फैसला दिया क्योंकि आपने उसके इख्तियार समात को कबूल कर लिया। एक बात मैं कहता हूं कि आपने अपने खिलाफ वहां पेश होने से मुतल्लिक क्या कानून कहता है? सर, वहां पेश होने से मुतल्लिक कानून क्या कहता है कि जो आप कह रहे थे ना कि हमें जाना ही नहीं चाहिए था, हमें लिखकर एक जवाब देना चाहिए था तहरीरी के, हम नहीं आते। आर्टिकल 8 है मेरा ख्याल उसका, तो वो कौन सा जी? उसका अदालत जिस कानून के तहत बनी हुई है, उसके आर्टिकल 8 है। वो विकीलीक्स के ऊपर दूसरे पैराग्राफ में या पहले पैराग्राफ में इसका जिक्र है कि अदालत का इख्तियार समात शुरू उस वक्त होगा जब दो रियासतें किसी ऐसे मसले पर जो कि उनके दरमियान झगड़े की हैसियत रखता है, कंटेंशियस है, उसको लेकर उसके पास जाएं और फिर अदालत के सामने सबमिट करें। तो अदालत इख्तियार समात को जब देखेगी कि इन दो रियासतों ने कबूल कर लिया है, उसके बाद वो उसकी समात का इख्तियार उसका पैदा होगा। हमने तो खुदकुशी ये की है, ये प्रोपेगेंडा की खुदकुशी है, ये सियासी खुदकुशी है, ये सियासी सवारती खुदकुशी है कि अपने आप को एक ऐसी अदालत के हवाले कर दिया जिसको आपके ऊपर इख्तियार उसके अपने कानून के तहत नहीं था। तो कानूनी तौर पर मसरूर शाह साहब, मैं इसकी वजाहत कर दूं, मसरूर शाह साहब से कानूनी वजाहत से ले ये मैं इसकी वजाहत कर दूं। जान साहब, एक सेकंड में आता हूं आपके पास। मसरूर शाह साहब, ये तारिक पीरज़ादा साहब से मैंने कानूनी नुक्ता पूछा है, आप उसका कुछ वजाहत आप कर सकें कि क्या हमें अदालत में पेश होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन के बारे में? मसरूर शाह साहब जी, देखिए बात यह है कि जब भी कभी कोई भी अदालत वो कोई इंटरम ऑर्डर पास करे या समन जारी करे और आप समझते हैं कि उस अदालत को दायरे समात, इख्तियार समात हासिल नहीं है,
پھر بھی وکیل ادھر پیش ہو کے عدالت کے روبرو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے اور یہ وہ وجوہات ہیں. تو وہ اگر پیش ہونا فزیکلی اور پیش ہو کے آبجیکشن اٹھانا جورسڈکشن کو اور کوئی بات نہ کریں, جورسڈکشن کی آبجیکشن اٹھائیں, تو میرے خیال میں وہ کوئی قباحت نہیں تھی. اگر نہ جاتے تو شاید اس کی امپلیکیشنز اس طرح زیادہ ہوتی کہ ایک تو پاکستان میں جو سول ملٹری ایک ایشو چل رہا ہے وہ ہوتا کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے اسے بالکل گیو اپ کر دیا, تو وہ جو جندال کی میٹنگ سے ابھی ICJ کو جوڑا جا رہا ہے نواز شریف کے لیے اور پرابلمز بن جاتے. وہ جو تھوڑا بہت ابھی شکوک و شبہ کی باتیں ہیں اس پہ اور بھی یقینی کی مہر ثبت ہو جاتی ہے. اور ادروائز بھی وکیل تو جنرل صاحب نے کل کہا آرمی چیف نے, وکیل تو آرمی نے, جو وکیل بھی انہوں نے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں وکیل تو آرمی نے کیا. تو جان اچھا صاحب یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگ وکیل بھی نہیں کر سکے ایک ہائر رسپت, اور کیوں نہیں کیا وکیل ہائر؟ آپ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ غلط دیکھیے, آپ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کو غلط طریقے سے تشریح کر رہے ہیں. کنٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ کلبھاشن یادیو کو ملٹری فیلڈ مارشل کورٹ نے سزا دی ہے, لہٰذا ہم نے تمام ایجنسیوں سے پوچھ کے ریکمنڈیشن کے بعد جو ہے ایک بندے کو اپوائنٹ کرنا تھا. تو آرمی کا اگر اس میں انپٹ نہ آئے, جس کورٹ نے سزا دی ہے, تو یہ فیصلہ یہ تمام ایجنسیوں کے باہمی مشاورت کے بعد ہوا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ تمام جورسڈکشن کو چیلنج کرنا یہ تمام انپٹ کے بعد ہوا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے, آپ خاور قریشی صاحب کو کس نے ہائر کیا؟ خاور قریشی صاحب کو کس نے ہائر کیا ہے فار دس کیس, یا کس نے ان کو دیکھیں ریاست پاکستان نے ہائر کی ہے. گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے جس کا نام فوج ہے, جنہوں نے اس کو فیلڈ مارشل کے طور پہ سزا دی ہے, انہوں نے ریکمنڈ کی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ جب ہم وہاں پہ سماعت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں. مسرور صاحب آپ پوچھ رہے ہیں فیس مجھے اس کے بارے میں ایگزیکٹلی اچھا ایگزیکٹ آپ کو نہیں فگر پتا, مجھے غلط فگر بھی آ رہی ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں معلوم, لیکن یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کا جو برٹش اوریجن کا وکیل ہے اس سے ہمارے وکیل جو پاکستانی اوریجن کا برٹش ہے اس کی فیس بہت کم ہے. دوسری بات یہ اگر آپ کو فگر نہیں پتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جب ہم کورٹ میں گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آٹومیٹکلی ان کا جورسڈکشن ایکسپٹ کر لیا ہے. اس کو آپ کو نے ریٹرن میں ڈکلیئر کرنا ہے کہ واقعی ہم کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی پاگل کتے نے ہمیں کاٹا ہے, یا ہمیں اتنی لا کی سمجھ نہیں ہے, یا اس سے زیادہ ہم قابل ہیں جو ایک ریپیوٹیبل وکیل ہے, فرم ہے کوئنز وے کی لنڈن کی, جو کوئن کے لیے ایکٹ کرتا ہے, جنہوں نے ICJ کا ایکسپیرینس بوسنیا کوئنز کے لیے ایکٹ کرتا ہے. غلط مت بتائیے, کوئنز وے جگہ ہے ایک, ادھر ان کا چیمبر ہے, کوئن کا بھی رہا ہے, ملکہ کا بھی نہیں, ملکہ کا بھی کونسل رہا ہے. نہیں, ملکہ کا ضرورت ہی نہیں ہے کونسل کی, ملکہ پہ نہ کیس ہو سکتا ہے نہ وہ کیس کر سکتی ہے. جان صاحب قوم کو گمراہ مت کریں, ملکہ کو امیونٹی حاصل ہے, وہ کس کیس میں وکیل کرے گی؟ اچھا ICJ کے حوالے سے جان صاحب میں تو ابھی وہیں پہ پھنسا ہوں. جان صاحب مجھے وہ وضاحت, اس کی کریڈینشل کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. میں نہیں کرتا سر, لیکن مجھے یہ تو بتا دیں سر جان صاحب آپ نے جو انٹرپریٹیشن کیا جانا جگزئی صاحب, یہ جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کی مس انٹرپریٹیشن اگر میڈیا کر رہا ہے تو پلیز ایک بار پھر انٹرپریٹ آپ کر دیں کہ اصل میں مقصد ان کا کیا تھا آرمی چیف کا, جب انہوں نے یہ کہا کہ وکیل ہم نے کیا ہے, تو وہ اصل اس سے کیا ڈیفینیشن ہے؟ مجھے دوبارہ بتا دیں. I want to know. سب کچھ کا گلبھاشن سارا کچھ فوج سے ڈال دیا ہے. دیکھیے جی جان صاحب پہلے آپ انٹرپریٹ کرتے کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ گلبھاشن یادیو کو کنٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ گلبھاشن یادیو کو ملٹری کورٹس نے جو ہے اس کو سزا دی ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسا بندہ, ایک ایسا ایکسپرٹ, ایک ایسا وکیل, لہٰذا ان کی ریکمنڈیشن کے بغیر تمام ایجنسیوں جس میں ہماری ISI بھی شامل ہے, فارن آفس بھی شامل ہے, دوسرے سول ادارے جس میں جو ہمارے اٹارنی جنرل ہے ان کی ایجنسی بھی شامل ہے, ان کے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ریکمنڈیشن آرمی کی طرف سے آیا ہے وہ ہمارا ریاست پاکستان کا وکیل ہوگا. ہم متعارف گروہ نہیں ہیں, ہم ایک ہی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور یہ تقریباً ایک کنسلٹیشن کے بعد یہ کنسلٹیشن اور ریکمنڈیشن کا مسئلہ ہے. طارق پیزادہ آپ نے کس طرح انٹرپریٹ کیا تھا اس بیان کو؟ طارق پیزادہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, کیونکہ جان صاحب کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم نے لیا اس بیان کو, تو واٹ از دا ریئل کانٹیکسٹ جان صاحب نے ایکسپلین کر دیا. ڈو یو ایگری, آر یو سیٹسفائیڈ ود دس؟ بات ہے طارق صاحب میں اس کی وضاحت کر دوں. جان صاحب حکومت بلوچستان کے مشیر ہیں, وہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتے. اس کی ایکسپلینیشن تو ISPR ہی کر سکتا ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں کیا ہے.
لیکن اگر آپ اس کا پورا بیان پڑھیں جو آج 8 کالم کی خبر کے طور پہ چھپا ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، ذرا سی میں جان صاحب عرض کر دوں ادب کے ساتھ، اس میں صاف کہا ہوا ہے کہ باقی ادارے یعنی حکومت اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کا کیس بھی ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے، پانی کا کیس بھی ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے، یہ جو وکیل ہے یہ بھی ہمیں مقرر کرنا پڑا۔ وہ سیدھی بات کر رہے تھے کہ حکومت پاکستان اپنا کام نہیں کر رہی ہے، لیکن میں ایڈ کر دوں، بلکہ میں بھی ایڈ کر دوں بھئی لا ساری ایجنسیوں کا ذکر کیا، لا منسٹری کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کے جو سرکاری مشیر ہیں، وکیل ہیں، اٹارنی جنرل، وہ تو سارا پاناما کا ڈیفنس کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بڑے بڑے قومی مسائل کے لیے ٹائم کدھر ملے گا؟ آرمی چیف نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بھئی حکومت اپنے چکروں میں پڑی ہوئی ہے، سارا آپ ملبہ آرمی کے اوپر ڈالتے ہیں، کون کیسے ترقی کرے گی؟ مسعود صاحب آپ کے قانونی، مسعود شاہ صاحب آپ کی قانونی جو اس پر علم ہے، یعنی آپ کی جو ایکسپیرینس ہے اس بنیاد پر، تو یہ خاور قریشی واز ناٹ دا رائٹ پرسن یا ہی واز دا رائٹ پرسن، لیکن ہماری پریپریشن صحیح نہیں تھی یا کوئی اور ہونا چاہیے تھا یا اٹارنی جنرل کو خود جانا چاہیے تھا؟ مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، جہاں تک آرگومنٹس کا بات ہے، وہ پوری پروسیڈنگ میں نے دیکھی ہے، آرگومنٹس تو یہی تھے، آرگومنٹس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آرگومنٹس یہی تھے، یہی پوائنٹس ہیں۔ اس میں تو یہ 50 منٹ کی بات ہے، 20 منٹ میں ہوتا تو میں 20 منٹ میں کنکلوڈ کر دیتا۔ ان کا کنونشن ان کو دکھانا ہے اور یہ کیس انڈیا بنا پاکستان دکھانا ہے اور وہاں سے رجسٹروم سے اتر جانا ہے، تو اس میں تو اتنی لمبی تو یہ وکیل پر ہونے والی تنقید ناجائز ہے اور اس کا کوئی جسٹیفیکیشن اس کا مطلب نہیں بنتی ہے۔ شوٹنگ دا میسنجر وہ بات میں اچھا میں سب جانا چاہتا صاحب آپ نے سر سنا ہے جو طارق فضل صاحب نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے، وہ پورا کانٹیکسٹ بتاتے ہیں ریکارڈ ایک کیس اور دیگر کیسز کا، پھر آتے ہیں نہیں انہوں نے بتا دیا کہ آرمی چیف نے خود کہا ہے، یہ خود کا جی جان صاحب۔ صفان دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہم تمام ادارے گورنمنٹ کے، چاہے وہ سول ادارے ہیں یا ملٹری کے ادارے ہیں، اگر ہم ایک اکیڈمک ڈسکشن کرتے ہیں، اگر ہم کریٹیو ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایڈوائس دیتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، پبلک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس وقت ہمارے لیے یہ خوفناک ہوتا ہے جب ادارے اپنا جو مافی الضمیر ہے، اپنی رائے ہے وہ نہیں دیں گے گورننس کے بارے میں، جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں۔ میں تو اس کو مثبت لیتا ہوں کہ ایک ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سے چیلنجز مجموعی طور پہ ہمارے سسٹم کو ہے، گورننس تو صرف ایک ادارے کا نام نہیں ہے، تمام ایجنسیوں کا نام ہے، اور جہاں پہ انپٹ اسٹریٹجک اور آپریشنل ایشوز پہ ہے یہ